الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت شہادت کے معاملے میں ہم نے سلف خلف کی آراء کا مختصراً مطالعہ کیا۔ اگر سب چیزوں کا خلاصہ کیا جائے تو پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا نہ سلف میں کہ یہاں وسط کا لفظ بہترین کے معنی میں ہے، وہ جو معتدل ہے، توسط و اعتدال پر ہے، بہترین ہے، یعنی اسی کو مختلف پہلوؤں سے لوگوں نے واضح کیا۔ دوسری چیز یہ کہ سلف کے ہاں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چوتھی پانچویں صدی کے بعد ہمارے ہاں جو تفسیریں لکھی گئیں، اس لیے کہ سلف کا لفظ میں تو صحابہ کرام اور تابعین کے لیے بولتا ہوں عام طور پر، اس سے غلط فہمی نہ ہو، ان کی طرف سے کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تیسری چوتھی صدی کے بعد تفسیریں لکھی گئیں، ان میں ایک روایت کو بنیاد بنا کر آیت کا مدعا سمجھا گیا ہے، یعنی کم و بیش اس بات پر اتفاق ہے، معمولی اختلافات کے ساتھ، کہ یہاں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام امتوں پر قیامت کے دن یہ امت گواہ ٹھہرائی جائے گی، ایک پہلو سے۔ اور دوسرے پہلو سے جو روایت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نوح کی امت پر، اور اس سے بھی لوگوں نے قیاس یہی کیا ہے کہ یہ مثالاً ذکر ہوا ہے، اصل میں سب امتوں ہی پر گواہ ٹھہرائی جائے گی۔ اور روایت بھی بعد کی کتابوں میں اسی تعمیم کے ساتھ نقل ہو گئی، چنانچہ جو لوگ اس معنی میں اس کو لیتے ہیں وہ اس کو قیامت ہی کی گواہی سے متعلق کرتے ہیں، اور وہی کم و بیش مفہوم لیتے ہیں جو مفہوم روایت سے بظاہر نکلتا ہوا لگتا ہے۔ یہ ہے کہ موجودہ زمانے تک پہنچتے پہنچتے، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ کوئی 200-300 سال کے عرصے میں ہمارے ہاں جو قرآن پر کام ہونا شروع ہوا ہے، تو اس میں اس کا تعلق دین کو لوگوں تک پہنچانے کے مفہوم میں زیادہ استعمال کیا، یعنی اب گویا آخرت کا معاملہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذکور ہی نہیں ہے، بعض جگہوں کے اوپر ذکر ہی نہیں کیا لوگوں نے اس کا، اور بعض نے ذکر کیا، جیسے کہ استاذ امام نے بھی ذکر کیا، تو اس پہلو سے کیا کہ جب دنیا میں یہ دین لوگوں کو پہنچائے گی یہ امت، تو ظاہر ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر قیامت میں بھی یہ بتائے گی کہ میں نے دین پہنچا دیا، تو قیامت کی گواہی کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ اس طریقے سے مربوط کیا۔ اصلاً یہ دنیا گواہی دینے ہی کے لیے ہے۔ گواہی کیا ہے؟ دین بتانا، یعنی کم و بیش اس پر اتفاق ہے کہ گواہی کا مطلب یہاں کیا ہے؟ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے، اور دین کی تبلیغ اور دعوت کے ساتھ گویا چونکہ اس امت کے پاس وہ دین ہے، تو یہ اس دین کو محفوظ بھی رکھے ہوئے ہے، اور اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے اس کی نگران بھی ہے، یعنی یہ پہلو جو ہے اس کو نمایا گیا۔ چنانچہ دیکھیے زمخشری کیونکہ زبان کے بڑے ماہر ہیں، تو انہوں نے اس میں الا کے مسئلے پر بحث کی ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ بحث کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان کا ایک خاص طریقہ ہے، جب وہ آیت کا مطلب بیان کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اگر تم تو میں یہ کہوں گا، یہ ان کا لکھنے کا طریقہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ فَهَلَّا قِيلَ لَكُمْ شَهِيدًا وَشَهَادَتُهُ لَهُمْ، کہ یہ تم پوچھ سکتے ہو کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ شہیدًا لکم؟ عربی زبان میں کسی کے لیے گواہی دینے کے لیے لام کی پریپوزیشن آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہا گیا، جبکہ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ گواہی تو ان کے لیے ہوگی، ان کے خلاف تو نہیں ہوگی۔ وَشَهَادَتُهُ لَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ، یہ پہلے ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ الا کا مطلب میں تمہیں سمجھاتا ہوں یہاں کیا ہے۔ کہتے ہیں کل تو میں اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ لما کان الشہید کر رقیب والمہیمن علی المشہود لہ، کہ جو گواہی دیتا ہے تو وہ اپنی گواہی کو محفوظ کیا ہوتا ہے نا، یعنی مثلا میں نے ایک قتل کا واقعہ دیکھا، تو جب میں نے اس قتل کا واقعہ دیکھا تو میں اب اس گواہی پر یعنی گویا میں
اس واقعے کا محفوظ کرنے والا، میرے پاس وہ محفوظ ہے واقعہ، میں اس کو بیان کروں گا۔ تو یہاں الا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مفہوم میں ہے کہ چونکہ جس چیز کی گواہی دی جاتی ہے اس پر لما کان شہید کر رقیب والمہیمن علی المشہود لہو، جس چیز کی گواہی دی جاتی ہے اس کے اوپر چونکہ گواہی دینے والا نگران ہوتا ہے، اس نے وہ گواہی محفوظ کی ہوتی ہے، تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جیء بکلمۃ الاستیلاء، اس کے لیے یہ الا کا صلہ آ گیا، یہ گویا انہوں نے بیان کیا اس کو۔ ایک تو یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ گواہی دینا، بیان کرنا لوگوں کے سامنے، دین کی تبلیغ کرنا، اس مفہوم کا غلبہ ہو گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ امت کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے منصب کا بیان بھی ہے۔ یعنی منصب کا بیان اس لحاظ سے کہ تمہیں اس منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ منصب کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب وہ یہ تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرے گی۔ تو تبلیغ کی ذمہ داری کیا ہے کہ بے کم و کاس دین پہنچایا بھی جائے اور اس کا بہتر نمونہ بھی بن کر دنیا میں رہا جائے۔ یعنی یہ خلاصہ ہے ان تمام آراء کا۔ اب اپنا نقطہ نظر بیان کرنے سے پہلے، اور میں اس سے قبل بھی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک طالب علم آدمی ہوں جو میں اپنی آراء، یعنی یہ ایک بڑا مختلف شان مسئلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلف خلف کی آراء سے مجھے اختلاف ہے یہاں، تو یہ طالب علمانہ آراء ہے، آپ اس کو سنیے، معقول بات لگے قبول کر لیجئے، نامعقول لگے تو غور کرتے رہیے، ہو سکتا ہے کہ میری غلطی میری سمجھ میں آ جائے۔ چند باتیں میں ان آراء کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، میں یہ کہا گیا ہے کہ وسط کا مطلب بہترین ہے۔ مجھے اس اصول پر باعتبار لغت یا باعتبار زبان کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وسط کا لفظ جس طرح اپنے حقیقی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یعنی چیز کے درمیان میں ہونا، ایسے ہی عربی زبان میں یہ بہترین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کا مجازی مفہوم ہے اور یہ اس کا استعمال ہے عربی زبان میں، قدیم عربی زبان میں، قرآن مجید میں بھی ہے، کلام عرب میں بھی ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس امت کو، کیونکہ سب لوگ اس میں امت ہی مراد لے رہے ہیں، کس معنی میں بہترین کہا گیا ہے؟ بہترین کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو دین ہے وہ بہترین ہے، لیا لوگوں نے یہ مفہوم، یعنی جو دین اس امت کے پاس ہے وہ دین بہترین ہے۔ میرے نزدیک یہ بات قرآن کے نصوص کے بالکل خلاف ہے۔ ہر امت کے پاس بہترین دین تھا، یعنی جو اللہ کا دین ہے اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے قرآن میں یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوح والذی اوحینا الیک، وہی دین میں نے دیا ہے تمہیں، شرع لکم من الدین، میں نے وہی دین تمہیں دیا ہے، ما وصى بہ نوح، میں نے تاریخ پوری بتا دی ہے، جو دین میں نے نوح کو دیا تھا، ما وصى بہ نوح والذی اوحینا الیک، یعنی نہ اس دین میں کوئی فرق ہے جو نوح کو دیا تھا اور نہ اس میں والذی اوحینا الیک جو تم پر وحی کیا گیا ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو دیا اور جو موسیٰ کو دیا اور جو عیسیٰ کو دیا۔ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی؟ یہ غلط فہمی اصل میں ایک آیت قرآن مجید کی جس کا مدعا میرے خیال میں، میرے حقیر رائے میں غلط سمجھا لوگوں نے۔ وہ آیت ہے الیوم، مائدہ کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین جو ہے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ دین اللہ نے جو آدم علیہ السلام سے نازل کرنا شروع کیا تھا وہ ناقص دین تھا اور اس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے بہترین دین یہ ہو گیا۔ اچھا، میرے نزدیک آیت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ نے اپنے دین کی وضاحت کرنا شروع کی، جب قرآن کے ذریعے سے وہ دین پایا، تکمیل کو پہنچ گیا، تو گویا خاتمے کی آیت یہ ہے کہ اب جس دین کو ہم نے نازل کرنا شروع کیا تھا وہ آج اکملت لکم پورا ہو گیا ہے، اور جو نعمت علیکم نعمتی، اور جو نعمت ہم نے تم پر پوری کرنی تھی وہ اب پوری کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے دین کی ہدایت تمہیں ہم نے دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ آج پایا تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ اسلام ہی ہے جس کو ہم نے، یہی تمام انبیاء کا دین ہے، اسی کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یعنی آیت اصل میں یہ نہیں بیان کر رہی کہ پہلے انبیاء کا دین ناقص تھا اور یہ دین کامل دین ہے،
آپ نے کہا نبی کامل، دین کامل، ہمارے ہاں عام اصطلاحات ہیں. ہر نبی کامل نبی ہوتا ہے، اور اللہ کا دین ہمیشہ سے کامل دین رہا ہے. یعنی اس میں قرآن مجید کے، میں لمبی بحث نہیں کرتا، بحث کریں گے تو بہت سے مقامات میں بیان کر دوں گا جس میں قرآن مجید نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا. یعنی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے، تو اصل میں مسئلہ پیدا ہونے کی وجہ ہو. اچھا، بہترین دین کا ایک پہلو لوگوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس جو دین تھا تو وہ ان کو خراب کر چکے تھے. ٹھیک ہے یہ بات. اچھا، اس لحاظ سے ہم کیسے بہتر ہیں؟ ہم بھی خراب کر چکے ہیں. یعنی خراب کرنے کے معاملے میں تو کوئی کسر ہم نے بھی نہیں چھوڑی. تو اگر یہ بات ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ تو اپنے دین کو خراب کر چکے تھے لیکن تم خراب نہیں کرو گے، تو اس لحاظ سے بھی ہم بہترین امت نہیں بنتے. نہیں، جو اپنے دین کے ساتھ سلوک یہود و نصارہ نے کیا ہے، کم و بیش وہی سلوک ہم نے اپنے دین کے ساتھ کر ڈالا ہے. یعنی امت کی حد تک میں بات عرض کر رہا ہوں. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں اصل میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تمہارے لیے ہم نے اپنی کتاب محفوظ کر دی ہوئی ہے، تو پھر بات یہی کہنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے امت کے بہترین ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہمارے بہترین ہونے سے، یعنی اللہ نے اس امت کے اندر اپنی کتاب محفوظ کر دی. بھئی یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنی کتاب محفوظ کر دی، لہٰذا خدا کی گواہی اس پہ قائم رہے گی. تو بہترین کا مطلب ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا بہترین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ امت جو ہے یہ اپنے کردار اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہے، یعنی دین پر عمل کے لحاظ سے اس کے پاس دین بہترین ہے. اس لیے ہو سکتی ہے کہ یار اس میں میرا خیال یہ ہے کہ مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ کس لحاظ سے بہترین ہے؟ اس امت کا حال جو ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یعنی جو کچھ بھی، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہوا، یعنی اس کی بھی تاریخ سنائی جا سکتی ہے کہ اس میں کیا کیا مسائل ہوئے ہیں اور کیا چیزیں ہوئی ہیں. تو کس لحاظ سے یہ بہترین ہے امت؟ سب لوگوں نے اس معارضے سے بچنے کے لیے مطلب آیت کا یہ لے لیا کہ تمہیں بہترین امت ہونا چاہیے. اچھا، یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اس آیت کے الفاظ میں داخل کون کرے گا؟ بھائی آیت تو یہ بیان کر رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو، یہ بیان کر رہی ہے نا. یعنی وہ تو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو. اب اگر یہ امت جو ہے اس کو بہترین ہونا چاہیے بیان کر رہا ہے تو اس کے لیے ایمان کا یہ اسلوب نہیں ہو سکتا. یعنی اس کو پھر کسی دوسرے طریقے سے بیان ہونا چاہیے تھا اس بات کو. ایک بات یہ کہ وسط کا لفظ جو ہے اگر اس کو بہترین کے معنی میں لے لیا جائے تو مجھے لغوی لحاظ سے یا زبان کے لحاظ سے اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا پھر یعنی مطلب کیا ہے پھر یہ واضح ہونا چاہیے. سر یہ اوورآل اس کا میننگ بھی تو لیا جا سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں یا رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور ہم ان میں سے ہیں، اس لیے چونکہ ہمارے نبی سب سے بہتر. یہ کہاں لکھا ہوا ہے سب سے بہتر ہے؟ یہ تو آپ نے جو مقدمہ قائم کیا اس کو پہلے ثابت کیجیے. ایک اوورآل کنسیپٹ تو یہ بنتا ہے ہمارا. کانسیپٹ تو بہت سے ہیں، کانسیپٹ تو وہ بھی ہیں جن پر میں تنقید کر رہا ہوں، لیکن کوئی آیت پڑھی ہے نا قرآن کی یا کوئی حدیث پڑھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. فضیلت مختلف پہلوؤں سے ہوئی ہے، کسی کو کسی لحاظ سے ہوئی ہے، اور یہ موضوع بنایا قرآن نے، اس کو سورہ بقرہ میں موضوع بنایا ہے. یہ بتایا ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت دی. پھر فضیلتوں کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے کلام کا شرف بخشا، مسیح علیہ السلام کو ہم نے روح القدس سے تائید بخشی اور غیر معمولی معجزات دیے. اچھا، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی، یعنی کلی فضیلت. اچھا، لوگوں نے آپ کے سامنے کسی موقع کے اوپر مشہور واقعہ ہے، حدیثوں میں نقل ہوا ہے کہ کسی جگہ مسلمانوں نے وہاں بحث کر ڈالی. ہوتا تھا نا اپنے پیغمبروں یا مذہبی پیشواؤں کے بارے میں لوگ جذباتی ہوتے ہیں کہ یونس سے آپ افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا کبھی یہ کام نہ کرنا، یونس میرا بھائی ہے، مجھے کبھی کسی دوسرے پر فضیلت نہ دینا. تو اس وجہ سے یہ مقدمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے اس پر آپ بحث کرنا چاہیں گے تو میں بحث کر لوں گا، لیکن ایسی بات نہیں. جس جگہ سے لوگوں نے اس کا استدلال کیا ہے اس آیت کے وہ مشہور روایت ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، اس سے استدلال کیا بعض لوگوں نے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی استدلال کرے گا تو میں بتا دوں گا کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. یہ یعنی مقدمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، عید کے نصوص کے بالکل خلاف ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی پہلو نہیں ہو سکتا. اور اگر ہمارے پیغمبر فرض کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ سب سے بہتر ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم کیسے بہتر؟
اس کی وجہ ہے کہ ہمیں تو بہرحال اپنے علم و عمل کی بنیاد پر بہتر ہونا ہے. تو یہ وسطاً کے معنی بہترین کے لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ میری اس تنقید کے بعد آپ میں سے کوئی بتائے یہ مطلب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ غور کریں گے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو عربی زبان میں شہداء علی الناس ہے کہا گیا ہے، تو عربی زبان میں جو بھی آدمی اس ترکیب کو پڑھے گا وہ یہ جانتا ہے کہ اگر کہا جائے کسی کے حق میں گواہی دینا تو کہا جائے کسی کے خلاف گواہی دینا تو شہید تو اللہ. تو شہادت کا مطلب کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. شہادت کا مطلب گواہی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. گواہی کیا کرتی ہے یہ وہی بحث ہے کہ مہر کیا کرتی ہے، یعنی اس کے لیے عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی سے سمجھ سکتا ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا. تو یہ مطلب سرے سے لیا ہی نہیں گیا. یعنی آپ نے دیکھا سب لوگوں کو کہ وہ شہادت کے لفظ پر، یعنی شہادت کو تبلیغ کے معنی میں لے لیا گیا ہے، تو پھر تبلیغ کے بجائے شہادت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. لفظ کا حق نہیں ادا کیا جا رہا، اور نہ صرف یہ کہ لفظ کا حق نہیں ادا کیا جا رہا بلکہ اس کے بعد اللہ کی پروپوزیشن کا حق بھی ادا نہیں کیا جا رہا. یعنی جو معنی مطلب لوگ بیان کر رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ لفظ شہادت کو بھی، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے سمجھنے میں غلطی لگی ہو، یعنی ایسے لگتا ہے کہ شہادت کے لفظ کو بے سوچے سمجھے تبلیغ کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر رہے. اور جو زمخشری نے توجیہ کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بحث ہو نہیں سکتی. زمخشری ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ یہ کیا توجیہ ہے جو آپ نے فرمائی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک سیدھی سادی بات کو خواہ مخواہ پیچیدہ کرنے کے معنی کیا ہے. گواہی پر میں نگران ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر گواہی پر میں نگران ہوتا ہوں نا، یہاں تو علی الناس ہے. یعنی اگر وہ مان لیا جائے تو پھر شہادت کے بعد علی الناس لوگوں پر کے بجائے یا لوگوں کے خلاف کے بجائے پھر تو گواہی کا لفظ آنا چاہیے تھا نا. لتکونوا شہداء علی المشہود لہ، پھر یہ آنا چاہیے تھا. تو یہ تو یہاں کہا نہیں گیا. تو اللہ کس پہلو سے آ گیا؟ مثال کے طور پر واللہ علی کل شیء، شہید کی مثال پیش کرتے ہیں لیکن اس کے معنی بالکل اور ہے، مدعا اور ہے، اور لفظ بہرحال مختلف پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. علی کل شیء شہید کہنے کے معنی اور ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہاں معنی یہ ہے، اور اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ شہادت. شاہدہ عربی زبان میں ایک گواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک حاضر ہونے اور دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو وہاں لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا. مثال کے طور پر اگر عربی میں یہ کہنا ہو کہ میں وہاں حاضر تھا تو کہیں گے کن تو شاہدہ، میں اس جگہ حاضر تھا. اصل میں حاضر ہونے والا بھی چیزوں کو دیکھ کر ایک طرح کا گواہ ہوتا ہے نا، تو لفظ کا ایک وسیع استعمال اس معنی میں ہو جاتا ہے. تو واللہ علی کل شیء شہید میں گواہی کے معنی میں ہے ہی نہیں لفظ. وہاں اللہ ہر چیز کا نگران ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے موقع پر حاضر ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد آگے چلیے کہ جو معنی یکون الشہداء علی الناس میں ہے وہی معنی ظاہر ہے یکون الرسول علیکم شہیدہ میں ہونے چاہیے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لفظ کو آپ ایک جگہ ایک معنی میں لے لیں، دوسری جگہ دوسری معنی میں لے لیں. جس معنی میں ہم وہ لیں گے اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے. نہیں، آیت یوں ہے، اردو میں بھی آپ اب بولیں اگر ایسے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو یا لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے اور رسول تمہارے خلاف گواہی دے یا تم پر گواہی دے. تو اس میں دو معنی تو نہیں ہو سکتے نا، ایک ہی معنی میں لینا پڑے گا. جو معنی وہاں ہے وہی معنی وہاں لیے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جیسے میں سورہ مزمل میں واضح کر چکا ہوں، یعنی خاص طور پر بیان کی گئی ہے، شاہدن علیکم، ان کو خطاب کر کے یہ بیان. اچھا، یہ تو میرے نزدیک مسائل ہیں جو لفظوں کے اطلاق کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ بات مان لی جائے تو لفظوں کے اطلاق کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. اب لفظوں کے اطلاق سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیے اور پھر اس کے بعد ذرا ایک نظر روایت پر ڈالیے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ایک تشریح کر دی ہے تو پھر زید بکر کا کیا مقام ہے کہ وہ اس کی تشریح کرے. جو روایت ہے میں نے عرض کر دیا کہ اس کو تو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے یہ. یعنی یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا جب میں روایت کا مطلب سمجھاؤں گا کہ روایت کیا تھی، اور اس سے یہ معلوم بھی ہوگا کہ روایتوں میں کیا فتنے ہوتے ہیں. یعنی بات کیا تھی، پھر وہی ایک ہی راوی ہے، یعنی ابو سعید خدری کی روایت ہے، پھر اس کے بعد دوسرے طریق سے اس میں کیا مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، تیسرے کیا مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، چوتھے میں کیا مسئلے پیدا ہو گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ وہ اس آیت کی شرح ہے
تو وہ تبری تک پہنچتے پہنچتے پھر ساری امتوں کی شہادت بن گئی. یعنی روایت وہی چلی آ رہی ہے لیکن اس کے اندر کہتے ہیں نا کہ روایت بالمعنی کو ہم نے یعنی مدعا سمجھ کے، مفہوم سمجھ کے، الفاظ سے قطع نظر کر کے راوی کو حق کہہ کے وہ بیان کر دیں. اس کو محدثین قبول کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مدعا سمجھ کے ٹھیک ہے بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. یعنی مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے لیکن اس سے جو کچھ ہوتا ہے وہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ روایت میں بھی ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے اسی ابو سعید خدری کی روایت اسی طریق سے 2 مقامات پر مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے. ایک مقام پر اس میں پورے کے پورے ایک جملے کا کوئی ذکر نہیں ہے، دوسرے میں موجود ہے. اور جب وہ تبری تک پہنچی ہے تو وہاں جا کے روایت کی یہ صورت بن گئی ہے. روایت اصل میں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا جس طرح وہ ہے اس کو لے لیجئے، جیسے کہ بیان کی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی. تو سوال پیدا ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر تو قوم سے مراد وہ قوم ہے جو غرقاب ہو گئی، ہے ہمت اس میں انکار کرنے کی؟ یعنی وہ تو دنیا میں اس کے اوپر اتمام حجت کے بعد خدا کا عذاب آیا. اس عذاب میں آپ نے قرآن میں اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ بیٹے نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں آج نہیں بچ سکو گے تم. یعنی یہ بڑا عظیم واقعہ ہے خدا کی دینونت کے ظہور کا ہوا. اچھا فرض کر لیجئے کہ اس قوم نے انکار ہی کر دیا. قرآن مجید کے نصوص سے یہ معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام یعنی رسولوں کے ذریعے سے جن قوموں پر اتمام حجت ہو جاتا ہے ان قیامت کوئی یوم الحساب نہیں ہے. یعنی ان کے اوپر دنیا میں عذاب آتا ہے، فوراً بعد عذاب آتا ہے. یعنی یہ قرآن نے بیان کیا سورہ مومن میں، اور یہ بیان کیا ہے کہ قیامت میں ان کا عذاب نہیں ہوگا. یردون الی اشد العذاب، صرف فرق اتنا پڑے گا کہ اس دن وہ اس سے زیادہ شدید عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. تو اس وجہ سے یوم الحساب کن کے لیے ہے وہ قرآن مجید سے سوال کریں گے. آپ کو واضح بھی کروں گا، میں بیان بھی کر چکا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو غالباً برزخ کی روایات ہیں ان کے اوپر پڑھاتے ہوئے مجھے یاد پڑتا ہے کچھ سال پہلے میں اس کو بیان بھی کر دیا تھا. تو جہاں تک تعلق ہے یہ بھی کوئی سوال نہیں ہے. اچھا اب فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ چلیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب قومیں انکار کر دیں گی، انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ہاتھوں کھڑا کر دیں گواہی دینے کے لیے، ہم زبانوں کھڑا کر دیں گواہی دینے کے لیے، لفظ لفظ بول اٹھے گا. اس میں قرآن مجید نے بیان کیا اس کو کہ انکار کرنے والے، جہود کرنے والے اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے جو انکار کریں گے. تو وہ امت انکار کر دے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے طریقہ اختیار کریں گے، دیکھیں کتنا کمزور ہے. یعنی اس امت کو اٹھایا جائے گا. یہ امت جو ہے یہ بھی جواب میں جائے گی کہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہم کو یہ معلوم ہوا تو اللہ ہی بتا رہا ہے. یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینے کے نتیجے میں کہ اللہ کی کتاب میں بتا دیا گیا تھا گواہی قائم ہو جائے گی، اور خود اللہ تعالیٰ تخت جلال پر سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کے کہنے سے گواہی قائم نہیں ہوگی. یعنی اصل میں یا تو یہ تھا نا کہ یہ امت کھڑی ہو کے یہ کہتی جی ہم نے خود دیکھا ہے حضرت نوح کو، شاید واضح نہ ہو سکی ہو، تو پھر تو ایک بات تھی نا کہنے کی کہ یہ امت کھڑی کی جائے گی اور یہ کہے گی جی ہم نے تو خود دیکھا ہے نوح علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچاتے ہوئے. اس وجہ سے یہ جھوٹے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. وہ کیا کہے گی؟ اللہ نے بتایا تھا، اللہ ہی تو بتا رہا ہے. یعنی گواہی دوڑی ہو گئی نا منطق کی اصطلاح میں. اس میں خدا کی ایک ہیبت ہوگی، خدا کا دربار کرے گا، کو پتہ لگا جی جو سنتے آئے تھے کہ دربار سے جگہ آج حقیقت بن گیا، اور وہاں وہ لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں. یہ تو بڑی جرأت ہے جی. تو روایت کی یعنی اگر روایت کو ایسے ہی لے لیا جائے جیسے وہ ہے تو پھر اس کی کوئی کل سیدھی نہیں. یعنی اس میں شبہ نہیں، بخاری کی روایت ہے. روایت تو امام بخاری لائے ہیں اپنی صحیح میں نے کہا ابن ماجہ بھی لائے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں بھی 2 طریقوں سے آئی ہے، لیکن اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. اگر جیسے کہ وہ ہے لے لی، میں بتاؤں گا آپ کو روایت میرے نزدیک ٹھیک ہے اور میں اس کا مطلب سمجھاؤں گا. لیکن یہ جی نہیں بات یہ کہ اگر سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ کو اسے لینا چاہیے نا. یعنی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث کے معاملے میں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جن حدیثوں کے کوئی معنی نہیں تھے میں نے کچھ یعنی طالب علمانہ کوشش کی ہے کہ ان کا مدعا سمجھا دوں کہ ان کا مطلب کیا ہے. وہ ذرا بعد میں زیر بحث لاتے ہیں اس کو. تو جس طرح لوگ یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا قیامت میں، وہ تو میری سمجھ میں نہ قرآن میں وہ بات آتی ہے نہ عقل عام کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے. یعنی نہ کامن سینس اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ قرآن مجید میں جو
نقل ہوئے قرآن مجید میں یہ زیر بحث آیا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ معارضہ کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر تمہارے ہاتھ گواہی پاؤں گواہی دیں گے. یعنی خدا کے پاس جو ذرائع اس وقت ہوں گے گواہی پیش کرنے کے لیے، اس میں یہ نہایت ہی مجہول ذریعہ گواہی کا، یہ کوئی تکی نہیں بنتی اس کی. آپ لوگوں کی یہ بات آ جائے تو ضرور مجھے سمجھائیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری کسی پہلو سے میں نے بہت غور کیا اس روایت کے اوپر، جیسے کہ مطلب اس کا لیا جاتا، میری نہیں سمجھ میں ایسے. یہ روایت کا معاملہ ہے. اب یہ جب صورتحال ہے تو اب میرا جو نقطہ نظر اس آیت اور اس حدیث کے بارے میں ہے وہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں. یعنی میں نے یہ ساری دراز نفسی سے اس لیے کام لیا ہے کہ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی شوق ہے اس میں نئی بات کہنے کا، یہ مسائل ہیں، یعنی یہ پرابلمز ہیں. سلف کی بات مانی جائے روایت کی روشنی میں تو اس میں کچھ مسئلے ہیں، اور نئے لوگوں کی بات کو قبول کیا جائے تو اس میں کچھ مسئلے ہیں، زبان کے ہیں، بیان کے ہیں، مطلب ہے اس کا. تو آئیے اب آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے کذالک، اسی طرح. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس سورہ کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس سورہ میں، یعنی یہ بات ہے کہ جس کے لیے اس سورہ کا ایک عامیانہ مطالعہ بھی اگر آدمی کر رہا ہو تو اس کو کوئی ابہام نہیں ہوتا. اس میں یہود پر اتمام حجت ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل پر. سورہ بقرہ ان پر اتمام حجت کی سورہ ہے. تمہید کی 39 آیتیں ہیں. اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے جو سلسلہ بیان شروع ہوا ہے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس میں اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی ہر لحاظ سے. یعنی پوری ان کی تاریخ سنائی ہے، انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ بیان کیا ہے. یہ بیان کر دینے کے بعد پھر یہ اعلان کیا ہے کہ اصل ابراہیمی دین کو تم نے یاد کر دیا، اور اصل ابراہیم کو اب ہم زندہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بیان ہوا اس سے پیچھے. اس کے لیے ہم نے یہ رسول بھیجا ہے، اور بیت اللہ کو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں اب قبلہ، اس لیے کہ اصل قبلہ وہی ہے. یہ بھی ذکر اس کے پیچھے آ گیا ہے. اور یہ دین جو ہے اصل دین ابراہیمی، یعنی وہاں وہ ساری بحث ہی دین ابراہیمی کی ہے. سیدنا ابراہیم کی، سیدنا اسماعیل کی پوری جو سرگزشت ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہم زندہ کر رہے ہیں، اور اب تم معزول کیے جا رہے ہو اس طرح جگہ سے. جس طرح ہم نے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر قبلے کو ٹھیک جگہ کھڑا کر دیا ہے، اسی طرح دین کی نعمت بھی تم سے لے کر ان کو دے دی. یعنی جو منصب تمہیں دیا گیا تھا وہ منصب کیا تھا؟ وہ منصب تھا شہادت کا منصب. یعنی کذالک جعلناکم امۃ وسطا. بنی اسرائیل شہادت کے منصب پر بحیثیت قوم فائز تھے، امت فائز تھے. قرآن مجید نے بیان کی ہے. یہ چیز مختلف جگہوں پر اور بھی بیان ہوئی ہے. اس کی تھوڑی سی تاریخ سمجھ لیجیے کیا ہے. یعنی یہ جو تاریخ ہے، اب یہ ظاہر ہے اس میں محققین اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قدیم صحیفوں میں اور جو دنیا کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے اس میں جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے، اور خود قرآن مجید سے بھی جو میں سمجھ سکا ہوں وہ میں اپنی تحقیق کے مطابق بیان کر رہا ہوں. سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن بتاتا ہے کہ اس دنیا کی ابتدا کی. قرآن مجید کے اشارات سے واضح ہے کہ ان کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ نبوت کے منصب پر فائز تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ آدم اول تھے، ہدایت کی ابتدا بھی انسانیت کے لیے ان سے قرآن نے بیان کی. اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک پورا دور ہے آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک. نوح علیہ السلام کے زمانے جو نسل آدم ہے اس پر نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کیا ہے. قرآن مجید نے اس کی بڑی تفصیل سنائی ہے مختلف جگہوں کے اوپر. یعنی جو سیدنا آدم کے بعد سے کتنا عرصہ گزرا یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جو رسالت کا پہلا اتمام حجت ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام سے ہوا. یہ قرآن بیان کرتا ہے. یعنی ایک دن نبیوں کی ہدایت آ رہی ہے، آتے رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس ساری کی ساری قوم کے اوپر جو اس وقت موجود تھی نسل آدم میں سے، اس پر کب بھیجا یہ کچھ معلوم نہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں زمانہ کیا ہے، ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی بات ہمیں معلوم نہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے پہلا اتمام حجت ہوا ہے، جس کی میں تفصیل سنا چکا ہوں آپ کو قانون اتمام حجت کی وضاحت کرتے ہوئے، کہ اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے اس دنیا میں حق کو واضح کرنے کے بعد دینونت برپا کر دیتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ رسولوں کی تاریخ میں سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے. اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، سورہ اعراف میں دیکھ لیجیے، یعنی یہیں سے قرآن شروع کرتا ہے
کہ ہم نے نوح کو بھیجا اور پھر بہت یعنی بڑے پیمانے کے اوپر وہ دینونت برپا ہوئی. طوفان نوح تو دنیا کے ضرب المثل بن گیا اس کے. آپ سورہ پڑھیے تو اس میں اس کی پوری تفسیر بیان ہوئی ہے. سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ یہ دعوت دی گئی, یہ قوم تھی, یہ اس کے اندر مشرکانہ روایات پیدا ہو چکی ہوئی تھیں, ان بتوں کے نام بھی بیان کر دیے ہیں سب کے سب. نوح علیہ السلام نے آ کر اس طریقے سے اتمام حجت کیا, یہ ان کو بتایا کہ اس کے دو نتیجے نکلیں گے, یعنی اگر نہیں مانو گے تو پھر خاتمہ ہو جائے گا اسی دنیا کے اندر, اور اگر مان لو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا, پھر خدا اپنی نعمتیں جو ہے وہ بے پناہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے, اور تمہیں استخلاف عطا کرے گا, یعنی تم دنیا کے اندر قائم رہو گے اور تمہارا اقتدار قائم ہوگا. انہوں نے اس کا انکار کر دیا, اور پھر نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اور پھر اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد اغرقوا وادخلوا نارا, یعنی غرق کیے گئے اور ساتھ ہی آگ میں جھونک دیے گئے. یعنی یہ قرآن مجید کی سورہ نوح جو ہے اس میں آپ پڑھیے, اس میں پوری دعا بھی نقل ہوئی. پہلا اتمام حجت ہوا ان کے ذریعے سے, یعنی اس دنیا میں جو اتمام حجت میں خاص مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں, رسولوں کے ذریعے سے. پھر قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تاریخ سے, اور اس میں بائبل میں اس کے بڑے اشارات ہیں, حزقیل کے صحیفے میں, اور خاص طور پر جو مکاشفہ ہے یوحنا عارف کا, وہ تو گویا یوں سمجھ لیجیے نا کہ ایک پوری کی پوری سیدنا یحییٰ کی طرف اس کی نسبت میرے نزدیک ٹھیک ہے, یعنی وہاں جن کا یہ مکاشفہ ہے اس میں ہم تک زیر بحث ہے سارا کا سارا. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سال تک آپ کی امت کا غلبہ, یہ سب اس میں بیان ہوا ہے جتنا بھی, وہ کسی وقت زیر بحث نہ آئے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح کے 3 بیٹے, سام, حام اور یافت, یہ دنیا کی تاریخ میں مسلمہ بات ہے. یعنی 3 بیٹے ان کے جو ہیں, جب کشتی میں جتنے لوگ سوار ہو سکے ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے, یعنی ایک دوسرے دور کی ابتدا کی. تو اس میں ان کے جو 3 بیٹے ہیں, ایک تو غرقاب ہو گیا, یہ 3 ہیں جو مومنین ہیں تینوں کے تینوں, اور یہ سارا کا سارا معاملہ انہوں نے دیکھا ہے. ان 3 بیٹوں میں سے سام, حام اور یافت کی تاریخ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسل انسانی ان کی اولاد ہے. یعنی اب جو دنیا میں انسان ہے یہ سام یافت کی اولاد ہے. حام کی نسل ہے جو افریقہ میں نظر آتی ہے, سامی یہ جو ہے مشرق وسطیٰ کے سب لوگ, اور یافت کی نسل جو ہے اس کا وطن جیسے کہ بائبل بیان کرتی ہے وہ ماسکو, طبالسک, وسط ایشیا, یہاں انہوں نے ابتدا کیے جا کے. اچھا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ جب سام, حام اور یافت سے یہ نسل پھیلنی شروع ہوئی ہے, تو یہ یافت جو ہے تیسرا, یافت کے 2 بیٹے ہیں یاجوج ماجوج, گوگ میگاگ, جن سے اصل میں وسط ایشیا کی ساری نسلیں دنیا میں پھیلیں جتنی بھی ہیں. یعنی وسط ایشیا میں پھیلیں, پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مختلف جزائر میں گئے ہیں. اس کے اسباب ہوتے ہیں, یعنی کیوں دور دور چلے جاتے ہیں لوگ, وہ اس وقت اگر میں اس کو بیان کروں گا تو تاریخ کا ایک مسئلہ ہے. یعنی مطلب ہوتا ہے کہ ذرائع ختم ہو جاتے ہیں, ہجرت ہو جاتی ہے. عام طور پر بہت دور دراز علاقوں میں جانے کا باعث جرائم بنے ہیں. یعنی دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے تو معلوم ہوتا ہے کہ جرم ہو گیا, آدمی سے سزا کا فیصلہ ہو گیا ہے, کل پھانسی لگ جانی ہے, تو بندہ نکل گیا, اور پھر وہ اتنی دور گیا ہے کہ جس میں اس کا بہت دور دراز, یعنی یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات وہ برف میں کیا کرنے گئے تھے. اچھا, اسی طرح عشق باعث بنا ہے, اس کا باعث بنا ہے. بیوی کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے تو اب جانا ہے, کہ مطلب قبیلہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. یہ ظالم سماج تو ازل سے موجود رہا ہے. غرض یہ کہ یہ ایک اپنی جگہ موضوع ہے. اسباب جو ہے وہ تمدن میں بھی ہیں, وہ حالات میں بھی ہیں, وہ قحط میں اس کے اسباب موجود ہوتے ہیں. کسی خاص علاقے میں بعض اوقات بالکل ہر چیز اجڑ جاتی ہے, اور یہ چیزیں بھی باعث بنتی ہیں دور دور جانے کی. یاجوج ماجوج کی اولاد کے نام ہے یہ طبالسک, ماسکوس, یہ اصل میں یاجوج اور ماجوج کے بیٹوں کے نام ہیں. یابان جو جاپان ہے اب آپ کا, تو یہ تو تاریخ کے مسلمہ چیزیں ہیں, یعنی ان کے نام انہی پر. یہ سیدنا نوح حام کا جو پوتا ہے وہی ہے مصر, جس کا نام ہے, جس کے نام پر یہ مصر ہے آپ کا. اسی طرح کے اور بہت سے, یعنی میں اب اس دراز نفسی میں پڑھوں گا تو لمبی بات ہو جائے گی. حام کی اولاد افریقہ کی طرف پھیلی ہے, سام کی ادھر, اور یافت کی اولاد ادھر چلی گئی ہے. اب سامی نسلیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نبوت کا ارتکاز کرتے چلے گئے بتدریج, یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کر لی گئی. یعنی یہ تو معلوم تاریخ ہے نا. اس معلوم تاریخ کے اندر اچھا نسل ہے سیدنا ابراہیم کی, اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اٹھایا گیا ہے, یعنی بنی اسحاق کو,
اور یہ ہے اصل میں سورہ بقرہ کی پوری داستان. یعنی یہ نسل جو ہے بنی اسحاق کی اٹھائی گئی. یہ پھر ایک مکمل قانون ہے جس کو قرآن نے سورہ 3 میں بہت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینونت تو برپا کی. دینونت کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں نا, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو قیامت صغریٰ برپا کر دے, قیامت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایک دن بلاؤں گا, میں یہاں کر کے دکھا رہا ہوں. یہ جو دینونت ہے ایک تو رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوئی ہے اپنی اپنی قوم کے لیے, جیسے سیدنا نوح کے لیے, سیدنا نوح کے ذریعے سے ان کی قوم کے لیے برپا ہو گئی. قرآن سورہ اعراف کو آپ پڑھیں یا سورہ قمر کو تو اس کی پوری داستان سناتا ہے. یا مثال کے طور پر صالح کے ذریعے سے, یا سیدنا ہود کے ذریعے سے اپنی, یا یونس کے ذریعے سے, یا جس طرح کہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کو بار بار کہا جاتا ہے کہ دیکھو سدوم اور عمورہ والا معاملہ نہ کر بیٹھنا. وہ حضرت یونس کا عذاب ادھر آیا ہے, حضرت لوط کا عذاب ادھر آیا ہے. تو یہ مختلف اقوام پر دینونت کا ظہور ہے جس کو قرآن نے بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑی وضاحت جگہ بیان کیا. ایک قرآن کہتا ہے دینونت آل ابراہیم کے لیے برپا کی ہے ہم نے. یعنی یہ دینونت تاریخ کے سینکڑوں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے. سیدنا ابراہیم, اب یہاں مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ قوموں کے عروج و زوال کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. عروج و زوال کا طریقہ بالکل وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان بعض لوگوں کو بعض صلاحیتیں دینے اور بعض لوگوں کو دولت دینے, بعض کو اقتدار دینے کے لیے اختیار کرتے ہیں. میں اس پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہا کہ وہ کیا طریقہ ہے, اس کو الگ کر دیجئے. آل ابراہیم کے بارے میں قرآن نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم کو ہم نے مختلف معاملات میں آزمایا اور ایک غیر معمولی آزمائش سے وہ گزرے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, یعنی آخری درجے میں وہ بندہ اس میں پورا اتر گیا. جب وہ پورا اتر گیا تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کا میں صلہ اب یہ دے رہا ہوں کہ میں اب تمہیں کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کر رہا ہوں. جاعلک للناس اماما, انہوں نے کہا من ذریتی, میری اولاد. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, کہ تمہاری اولاد کو ملے گی امامت, لیکن اگر ظلم کا ارتکاب کریں گے تو چھین لوں گا. تو یہ پہلی نسل ہے جس کو میرٹ پر امامت دی گئی ہے, یعنی دنیا کا اقتدار, دنیا کے اندر پیشوائی کا منصب دیا گیا, عروج دیا گیا ہے ابراہیم کو, اور میرٹ پر لے لیا گیا ہے. لا ینال عہد الظالمین, یہ قانون بیان کیا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ نہ یوسف سے شروع ہوا ہے, جب پوتے کو شروع ہو گیا وہاں سے مصر کا اقتدار مل گیا, والدین کو لے گئے وہ وہاں پہ, ساری سلطنت منتقل ہو گئی. اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو تورات دی گئی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر ہم نے ان کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا, یعنی شہادت کے منصب پر اب سیدنا ابراہیم کی اولاد بنی اسحاق جو ہے, اولاد میں سے بھی صرف بنی اسحاق یہ فائز کر, بنی اسرائیل بنی اسحاق فائز کر دیے گئے سیدنا موسیٰ کی قیادت میں. اس کو قرآن نے بیان کیا. یہ جب شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ اب سیدنا موسیٰ کے بعد کوئی دور نبی سے خالی نہیں ہوگا. یعنی جب ایک امت کو, ایک قوم کو جس نے نسل بعد نسل آگے بڑھنا ہے, اللہ اس ذمہ داری پر فائز کر رہے ہیں, تو شروع تو ابتدا تو رسول سے کر دی گئی ہے, خاتمہ بھی رسول پر ہوا ہے سیدنا مسیح. درمیان میں کفین من بعد بالرسول, عربی میں جائے کہتے ہیں نا کہ یہ گدی ہے نا آدمی کی, تو اس گدی کے ساتھ دوسری گدی لگا دی, اور کفینا. پہلے سنا ہوگا آپ نے شعر, میکدے میں شیخ کے روبر کفا بیٹھے تھے ہم, سنا ہوا ہے نا. کہ شیخ مسجد جو تھے وہ میخانے میں تھے اور ساقی کی اداؤں میں محب بھی تھے, جام بھی ہاتھ میں تھا, اور شاید ان کو پتہ نہیں چلا ان کی گدی کے پیچھے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں کدے میں تو یہ وہی کفا ہے, کفین من بعد بالرسل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پہ فائز کیا اور پھر پے در پے ان کے اندر نبی بھیجے. جب نبیوں کی بات انہوں نے مانی, جیسے کہ سیمول کے زمانے, جیسے قاضیون کے زمانے میں, جیسے یوشع اور کلاب کے زمانے میں, یا جس طرح سلیمان اور داؤد کے زمانے میں, تو اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کے مطابق ان کو سرفرازی دی. اور جب انہوں نے نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے لا ینال العہد الظالمین کے تحت رسوا کیا, سزا دی دنیا کے اندر. یہ جو سزا ہے یہ پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد اسی نسل کے اندر سے جو نصارہ ہوئے پھر ان کے لیے بھی یہی
طریقہ اختیار کیا گیا. اور حضرت ابراہیم کی جو نسل ہے اس کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا, یعنی دوسری جو بنی اسماعیل ہے. اس کو سورہ 3 بیان کرتی ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یعنی تین اور زیتون, یہ ہے زیتون, یہ وہی پہاڑ ہے, بہت ذکر آپ دیکھتے ہیں نا اس کا بائبل میں, انجیل میں. سیدنا مسیح جب ناصرہ سے آئے ہیں تو اسی زیتون پر انہوں نے گدھا منگوایا ہے. وہ ایک گدھے والا مشہور واقعہ ہے جو آپ پڑھیں گے کبھی انجیل تو اس میں ہوگا, جس میں ہوگا کہ فلاں بستی سے لے آؤ. جس گاؤں میں وہ ٹھہرے وہ تین ہے, یہ اسی پہاڑ پر ہے, اس کا نام تین ہے. بیت فجے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں, فگ وہی انجیر, یعنی وہ ترجمہ کر دیا لوگوں نے. اس جگہ کے اوپر انہوں نے آ کے پڑاؤ کیا. جب وہ آخری اتمام حجت کے بعد پھر وہ پہاڑ پر اسی زیتون پر گئے, آخری دعا بھی انہوں نے انجیل کے مطابق اسی کوہ زیتون پر کی ہے. یہیں سے ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے, یعنی جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا, وفات دی, اٹھایا, وہ پھر اسی پہاڑ سے ہوا ہے, زیتون سے. تو یہ گویا علامت ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی دنوں کی. قرآن نے ترتیب اختیار کی ہے نیچے سے اوپر کی, والتین والزیتون ایک, یعنی تین اور زیتون گواہی دیتے ہیں. وطور سینین سیدنا موسیٰ علیہ السلام, وہاں سے ابتدا ہوئی ہے نا. وہذا البلد الامین, اور بنی اسماعیل کے لیے یہ ہے, یعنی حاضر البلد الامین, یہ شہر مکہ, یہ گواہی دیتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے ان لوگوں کو, یہ عربی ہے, اب انسان یہ عام انسان نہیں ہے, ہم نے ان لوگوں کو پیدا کیا. تو جس جگہ سے بھی ان قوموں کی پیدائش ہوئی ہے, طور سینا سے ہوئی, تین اور زیتون سے ہوئی, اور اس بلد امین سے ہوئی. سیدنا اسماعیل نے جب ابتدا کی ہے تو فی احسن تقویم, اپنی اخلاقی ساخت کے لحاظ سے بہترین مقام پر کھڑے تھے. پھر یعنی اسی اصول کے اوپر جب انہوں نے اللہ کے قانون کی پیروی نہیں کی, ثم رددناه اسفل سافلین, پھر یہ بدترین گہرائیوں میں گرتے چلے گئے. سب کے ساتھ یہی ہوا. نصارہ جن ضلالتوں میں پڑے اس کی تاریخ موجود ہے, یہود جس میں پڑے اس کی تاریخ موجود ہے, بنی اسماعیل جس میں پڑے اس کی تاریخ موجود ہے. تو یہ ہوا اس کے بعد. اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم غیر ممنون. دنیا میں یہ جو دینونت برپا ہوئی ہے, یعنی میرٹ پر ہم نے آسن تقویم دیا, میرٹ پر اسفل السافلین میں ڈال دیا. یہ خیال نہ کرنا کہ جب اسفل السافلین میں گرے ہیں تو یہ اکا دکا انفرادی طور پر اچھے لوگ ہیں. دنیا میں تو وہ اپنی قوم کے عذاب کا نشانہ بنے نا, نہیں, قیامت میں ان کا اجر محفوظ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے قطع اجر ہم نے قیامت میں رکھا ہوا ہے. یہ کرنے کے بعد کہ یہ تاریخ پر پھیلی ہوئی ہے. اصل میں دینونت کیا ہے؟ میرٹ پر عمل صالح کی بنیاد پر قیامت میں معاملہ ہوگا, یہی ہے نا. تو اب اگلی آیت دیکھیے, فما یکذبک بعد بالدین. اس دینونت کو جو ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے تاریخ میں دیکھنے کے بعد کون سی چیز قیامت کو جھٹلانے والی رہ گئی ہے باقی؟ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کیا خدا نے جب میرٹ پر فیصلہ کر رہے ہیں تو کیا بہترین طریقے سے نہیں کیا؟ یعنی کوئی کسر رہی ہے اس میں؟ یہ سورہ یہ بیان کرتی ہے کہ سیدنا ابراہیم کی دینونت کیا چیز ہے اور کیسے یہ واقع ہوئی ہے. سیدنا ابراہیم کی اس دینونت کا وہ حصہ ہے کہ جس میں ایک پوری کی پوری ان کی نسل جو ہے اس کو شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ معاملہ چونکہ لوگوں پر دین کی گواہی دینے کا ہے تو اس وجہ سے اللہ نے پے در پے انبیاء بھیجے, اور جس وقت وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ کام کرتے تھے. ان کے بارے میں اگر آپ حزقیل کے صحیفے میں پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری یہ ڈالی گئی تھی بنی اسرائیل پر. یعنی یہ شہادت کن پر دینی ہے ان کو؟ بہت بڑی ذمہ داری یہ ڈالی گئی تھی کہ سیدنا نوح کے جو بیٹے ہیں یافت, ان کی اولاد انہی اسباب کی وجہ سے اس درمیانی علاقے سے جس تک بات پہنچ رہی ہے, مصر, افریقہ اور ایشیا تو زیر بحث ہے, یعنی اس میں تو انبیاء کی دعوت پہنچ رہی ہے, کر چکی ہے وسط ایشیا میں. تو آپ دیکھیں نا اس میں یہ بیان آتا ہے کہ پھر ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ جوج اور باجوج پر جا کے نبوت کرو. یعنی ان کو اٹھایا جا رہا ہے کہ تم اٹھو اور جا کر تم گواہی دو ان قوموں کے اوپر. بنی اسرائیل کی جو شہادت ہے اس کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. یہ کتنے اٹھے؟ یہ نہیں اٹھے. اس مقصد جب اٹھانے کی کوشش کی گئی تو گرے. اس کو قرآن نے سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے, اور یہ کہا کہ بالکل میرٹ پر یہ ہم نے تم سے چھین لی ہے. یعنی بنی اسرائیل سے ہم نے یہ منصب جو شہادت کے منصب پر فائز کیا تھا لے لیا ہے, اور لینے کے بعد اب کیا ہے, اسی طرح سے جس طرح ہم نے ان کو شہادت پر فائز کیا تھا, جعلناکم, ہم نے تم کو اٹھایا ہے. تم کون ہے؟
اس کی قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ یہ بنی اسماعیل ہے. یعنی کون ہے؟ یہ سیدنا اسماعیل کی اولاد. بنی اسرائیل معزول ہوئے ہیں سورہ بقرہ میں. بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ سے ان کا ازل بیان ہوا ہے. ان کا ازل جب مکمل ہو گیا ہے تو پھر کہا ہے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم کی اولاد یعنی اسحاق کی اولاد ایک نسل کو، 2 بیٹوں کی ہے نسل ساری کی ساری، جس طریقے ابراہیم کے دین سے فمن رغبان ملت ابراہیم والی وہ سارا مقام ذہن میں رکھیے کہ وہ اس بیت اللہ کو بھی چھوڑ بیٹھے، وہ دین سے بھی انحراف کر بیٹھے، تو پھر ہم نے اصل قبلہ بھی بحال کر دیا ہے. اور اس قبلے کے لیے یعنی وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا نا کہ اسماعیل کو ہم نے ابراہیم سے کہا کہ جا کے اس وادی غیر ذی زرع میں آباد کر دو. وہ آبادی ہوئی، اسی میں وہ پھر بیت اللہ بنایا گیا. اس کی پوری تاریخ قرآن نے سنائی ہے. تو یہ بنی اسماعیل جو ہے، کم جو ہے وہ میں آپ نہیں ہیں. جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم آپ نہیں ہیں. کم کون ہے؟ وہ کم ہے اصل میں. قرآن نے اس کو جیسے وہ کھولتا ہے نا اپنی بات، یہی آیت دہرائی ہے سورہ حج، اس میں دیکھیے اس کو واضح کر دیا. سورہ حج جو ہے یہ قرآن مجید کی 22ویں سورہ ہے. اس کا بالکل آخر میں یہ بیان ہوا ہے. اور یہ سورہ جو ہے یہ بالکل ہجرت کے اس میں اتری ہے، جس میں یہ دیکھیے یہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یعنی بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے کہا ہے. یہ آگے واضح ہو جائے گا بنی اسماعیل کو مخاطب کیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یعنی اللہ کی راہ میں اس دعوت کو لے کر اٹھو جس طرح کہ اس کو لے کر اٹھنے کا حق ہے. اٹھو. وجتباکم، بنی اسرائیل کو معزول کر کے اب انتخاب کیا گیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، بنی اسرائیل کے لیے دین میں جو ان کی وجہ سے سختیاں پیدا ہوئی تھی تمہارے دین میں ختم کر دی گئی ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے جس پر تم کو قائم کیا گیا. یعنی یہ الفاظ بتا رہے ہیں نا، باپ ابراہیم کا دین ہے. ہوا سماکم المسلمین، یہ یہودیت نصرانیت یہ ان لوگوں نے ایجاد کی، دوسری نسل کے لوگوں نے. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. من قبلو اسرائیل کی شاخ کے لیے بھی، وفی حاضہ، اور تمہارے لیے بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور یہ سب کچھ مکمل ہونا تھا یہاں پہ آ کے کہ رسول جو ہے وہ گواہی دے گا تمہارے خلاف. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہی دو گے باقی لوگوں کے اوپر. یعنی قرآن نے یہاں کم کو کھول دیا ہے. اس کے بعد فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہی بالکل آیت کے الفاظ وہی ہیں. تو یہ میرے نزدیک بنی اسماعیل ہے، یعنی بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے ہیں اور بنی اسماعیل کی امامت کا اعلان کیا گیا ہے. امتن وسطن اگلا لفظ کذالک، اس کے بعد جعلناکم. میں یہ بات اصول و مبادی میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کے مخاطب یا بنی اسرائیل ہوں گے، اسماعیل ہوں گے. کم جب وہ خطاب کی ضمیر استعمال کرے گا، یا اس زمانے کے اہل ایمان ہوں گے، اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا منافقین ہوں گے، یا مشرکین ہوں گے، یا اہل کتاب ہوں گے. میں آپ تو اصل میں بعد میں آئیں گے نا. رسول کی سرگزشت بنی اسماعیل ہے. یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ وہاں قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ ملکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی، یعنی ان کی نسل ہے جو مخاطب ہے. اور اسی دینونت کے قانون پر امتن وسطن، تم ایک درمیان کی امت ہو. درمیان کی امت کیا مطلب؟ ادھر رسول ہے، ادھر باقی لوگ ہیں. یعنی بالکل ٹھیک اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یہ بنی اسماعیل جو ہیں ان کے لیے ٹھیک اسی مفہوم میں استعمال ہو جس میں وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لتکونوا شہداء علی الناس، تم اب دنیا کی باقی قوموں کے لیے دین کی حجت تمام کرو گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر یہ حجت تمام کرے گا. یعنی میرے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس کے باقی اطلاقات پر آگے بحث کریں گے. اس بات پر کوئی سوال کرنا تو کر لیں. اشارت الناس آگے امت پر نہیں چل رہی، یہ منصب جو ہے اشارت بے شک اس کا تعلق بنی اسماعیل جی امت کا وہ حصہ جس کا تعلق یا قریش. یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہے؟ میرا خیال ہے سوالات زیادہ سب ہیں اس پہ، لیکن آپ کی ابھی مکمل نہیں ہوئی پریزنٹیشن، جی اس کے بعد ہی وہ ریلیونٹ ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ وزارت وقت ختم ہو گیا، اس میں کچھ نہیں ہو